رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری لمحات کا منظر بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شدید بخار کے باعث شدید تکلیف میں ہے۔ خدمت گزار صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو سکون پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب اپنے جانثاروں کو روز محشر تک خیر بات کہنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا امر پورا ہونا ہی ہے۔ مختصر سی نبوی زندگی یعنی 23 سال کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہوگا جو جد و جہد اور امت کی بہتری، اس کی اصلاح اور اس کی فکر کرتے نہ گزرا ہو۔ بچپن خوبصورت، لڑکپن بے مثال، پھر جوان ہونے پر عرب کے روایتی آلودہ ترین ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پاک ہر قسم کے داغ سے، ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہا۔ مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ احتراماً صادق اور امین کہتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے۔ ہر کسی کا دل چاہتا کہ وہ چاند سا چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہے، جس کے سامنے حسن یوسف بھی ماند ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں برس کا سفر طے کر کے آخر جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے ذریعے جناب آمنہ بنت وہب کی گود میں اترا، لیکن یہی مرد جوان جب تنہا جہالت اور گمراہی کے بدترین ماحول میں رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں تو غیر اپنے بھی ایسے بیگانے ہو گئے کہ جیسے خون کا کوئی رشتہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی دوران سجدہ آلائش سر مبارک پر ڈال رہا ہے، کوئی دشنام ترازی کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دے رہا ہے۔ تقریباً 13 برس تک مشکلات اور مصائب کا پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود محض گنتی کے چند ہی لوگ ایمان لائے، وہ بھی اعلانیہ اقرار نہیں کر پا رہے۔ عزم و ہمت کا جائزہ لیجئے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ حوصلہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھا کہ مشکلات کا کوہ گراں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ آخر اہل مدینہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن بن کر آئے۔ قریش کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ مدنی لوگ جو بعد میں انصار مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دست و بازو بنے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جینا مرنا ان کے ساتھ ہی کر لیا۔ مکہ فتح ہونے پر بھی انصار کے دل مرجھائے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا محالہ اللہ کے نزدیک مقدس ترین اور اپنے آبائی شہر اور اپنے محبوب شہر مکے میں منتقل ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مندی کی سوچ پر کہ آپ نے اپنے محسنوں سے دور رہنا پسند نہیں فرمایا۔ سلسلہ غزوات، جنگوں اور دیگر واقعات سے ہوتا ہوا آخری ایام تک آن پہنچا ہے۔ آج پھر وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب اور اپنے دوست سے ابدی ملاقات کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، کوچ کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر
آخری وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف آئی ہو۔ شیخین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم اطہر کو چھو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مجھے اتنا بخار ہے جتنا کہ تم میں سے 2 مردوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر تو آپ کے لیے اجر بھی 2 گنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ ابن سعد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ پر بخار کی اتنی شدید کیفیت، اتنی شدید حرارت تھی کہ ہم میں سے کسی کو یارہ نہیں تھا کہ بخار کی گرمی کی بنا پر آپ کے جسم اطہر پر زیادہ دیر تک ہاتھ رکھ پاتا۔ یہ حال دیکھ کر ہم سبحان اللہ کہتے رہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام سے بلا یعنی تکلیف میں اشد کوئی شخص نہیں ہوتا۔ جس قسم کی تکلیف میں شدت ہم انبیاء پر ہوتی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے اجر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے کسی نبی کی یہ شان تھی کہ اگر چیچڑی چپٹ جاتی تو وہ نہ چھوڑتی یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کر دیتی، اور کسی نبی کی یہ حالت تھی کہ وہ برہنہ رہتے اور اتنا کپڑا موجود نہ ہوتا کہ وہ ستر کر سکتے بجز عبا کے جسے وہ پہنا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، وصال پرملال سے 2 روز قبل ہفتہ یا اتوار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کچھ تخفیف ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی کی جانب تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کروا رہے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ سنی تو دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر ابو بکر کی بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صدیق اکبر کھڑے ہو کر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی اقتداء میں بطور مکبر تکبیرات کہہ رہے تھے، اور دوسرے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف پر قدم رنجہ فرمایا اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری خطبہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کر لے اور چاہے تو جو انعام و اکرام اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بات کے مفہوم کو جان گئے، زار و قطار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم اپنے باپوں، ماؤں، اپنی جانوں اور اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنے یار غار کی یہ محبت بری گفتگو سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال میں سے تمام لوگوں سے ابو بکر زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کے اور میرے درمیان اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔ پھر فرمایا، مسجد نبوی میں کوئی دریچہ نہ رہنے دیا جائے سوائے ابو بکر کے۔ ناظرین کرام، یہاں عرض کرتے چلیں کہ مسجد نبوی میں کئی صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے کھلا کرتے تھے جو اس حکم کے بعد پھر بند کر دیے گئے، سوائے خلیفۃ الرسول سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔